اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور شیخ صدوق کی اس کتاب کی والیوم 2 دوسری جلد میں یہ حدیث ہے پوری سند کے ساتھ. کیا پیغمبر یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں وَقَانَ مقدارُهُ 50,000 سنہ؟ قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیے گا کہ جنت بعد کا مرحلہ ہے، قبر پہلا مرحلہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان اہم ترین مرحلہ ہے قیامت کا. اچھا، وہ قبر کا جو مرحلہ ہے نا، وہ کافروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. سورہ یاسین کی آخری آیت جو ہے وَهُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ، تو قبر کے بارے میں ابتدائی اسلام میں اتنی باتیں نہیں بیان کی گئی. ہاں، قیامت پورا 30واں پارہ دیکھ لیجئے کہ جو شروع مکی زندگی میں نازل ہوا، کتنے سخت الفاظ کے ساتھ قیامت کا تذکرہ. تو قرآن کریم نے کہا کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا میدان 50,000 سال کے برابر ہوگا، جو تمہاری دنیا کے 50,000 سال ہیں. اب جنت تو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انڈیفینٹ، لیکن یہ 50,000 سال بھی کوئی چھوٹی مدت تو نہیں ہوتی، اور سخت ترین دنوں میں سے ایک دن. تبھی جو کل رات کی مجلس کا آخری جملہ تھا کہ 8ویں امام نے کہا کہ جن 3 مواقعوں پر میں اپنے زائر کی مدد کے لیے آؤں گا، اس میں ایک مرحلہ قیامت کا ہے، اور واقعات بھی ہیں سیرت رسول میں. خاص طور پر وہ مادی کرب کا واقعہ. کرب کا مانا ہوا پہلوان، بہت طاقتور، اور سینہ ٹھوک ٹھوک کے وہ ایک جملہ کہتا تھا جو آج کل بعض سیاستدان بھی کہتے ہیں. وہ اس زمانے میں کہتا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ورتا. عرب کا مانا ہوا پہلوان. تو پیغمبر سے ایک دفعہ اس کی ملاقاتوں میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا. کل رات کی مجلس کے حوالے سے جہاں جہاں میں گیا مجلس کے بعد، سب جگہ یہ کمپلین تھی کہ مولانا بہت لمبی آپ نے مجلس پڑھ لی. تو پیغمبر سے اس کی جب ملاقات ہوئی تھی، اور پیغمبر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا ورتا. 1400 سال پہلے انسان اتنا زیادہ ذہنی طور پر بھی ترقی یافتہ نہیں تھا، اور عرب کے صحراؤں میں تو بھوت، پریت، چڑیل، چھلاوا، اس ٹائپ کے بہت سارے جاہلیت والے نظریات تھے. تو ڈر و خوف بہت تھا. وہ کہتا، پیغمبر نے کہا تو کیا تو قیامت سے بھی نہیں ڈرتا؟ اور اس جملے نے اس پہ جو اثر کیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے پھر وہ تڑپ اٹھا قیامت کا ڈر اور خوف سن کر. پورا ایک واقعہ ہے کہ بھائی وہ پوچھے گا بھائی قیامت سے میں کیوں ڈروں، اس میں کیا ہے؟ تو پیغمبر نے جو قیامت کی تفصیل بتائی، تو عرب کا بہادر ترین انسان جو چیلنج کرتا کہ کوئی مجھے نہیں ڈرا سکتا ہے، وہ تڑپنے لگا اور آنکھوں سے آنسو اور سارے جسم میں لرزا. تو خیر وہ ایک نہیں، اس کا نام تو اس لیے آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بہادر بھی سمجھتا تھا اور تھا بھی. لیکن جو قیامت کی تصویر کشی قرآن میں آئی ہے، 30واں پارہ پڑھ لیجیے آپ، اور اس کے علاوہ روایتوں میں، اس میں پیغمبر کا جملہ. اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیے سخت ترین مرحلہ ہو، بہت مشکل مرحلہ ہو، لیکن کہا جائے کہ یہ آدھے گھنٹے کی تکلیف ہے، تو آدمی پھر بھی برداشت کر لے کہ ہے تو بہت سخت مرحلہ، لیکن چلو آدھے گھنٹے ہے، 40 منٹ ہے. جیسے ہماری مجلس، چلو 60 منٹ پڑھیں گے، اس کے بعد تو ممبر سے اتریں گے ہی نا 65 منٹ کے بعد. لیکن اگر ہو کہ 50,000 سال، اس میں پیغمبر کی وہ حدیث آ گئی جس سے، اور کل رات کی مجلس کا موضوع بھی مل رہا ہے زیارت کے میں امام کی مدد. اور پھر آج کی بات آگے بڑھے گی. پیغمبر نے فرمایا میدان قیامت میں میرا پڑوسی کون بنے گا؟ جنت تو ٹھیک ہے، وہ تو زیادہ بڑی چیز ہے، کیونکہ وہاں تو 50,000 سال نہیں رہیں گے، 50 لاکھ سال رہیں گے نہیں، 50 کروڑ سال رہیں گے نہیں، 50 ارب سال رہیں گے نہیں، مزے ختم ہی نہیں ہوں گے جنت کے. لیکن 50,000 سال قیامت بھی، اور وہ بھی اتنے مشکل حالات کے اندر. یعنی اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ اس کی تفصیل میں نہ چلے جاؤں. جنت میں اگر کوئی شخص ہو جنت کے اندر لیکن پیغمبر کے گھر سے دور ہو، تو یہ ایک محرومی تو ہوگی نا کہ رسول کی زیارت سے بھی محروم ہے، اور رسول کی زیارت کا مطلب ہے کہ معصومین کی زیارت سے بھی محروم ہے. لیکن جہاں پر بھی ہوں گے، بالکل جنت کے سب سے آخری کونے کے اندر ہم کو پھینک دیا جائے کوئی چھوٹی سی کٹھلیا میں، وہاں پہ بھی پھینک دیا جائے، لیکن ہوگی تو وہ جنت نا. وہاں کوئی تکلیف اور پریشانی تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو جیسے جیسے جنت کے بڑے بلند رتبے میں جائیں، لیکن جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی بہرحال رہا تو ہے قیامت.
جہاں پہ 1 منٹ ٹھہرنا مشکل ہے وہاں 50,000 سال ٹھہرنا پڑے گا، وہاں پہ اگر کوئی رسول کا پڑوسی بنے۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں وہ بیٹھے گا۔ اب وہاں مکان تو ہے نہیں کہ پڑوس میں رہنے والا لفظ آئے جو جنت کے لیے، وہاں آیا میرے پڑوس میں بٹھایا جائے گا۔ اور کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر ہوں گے، اچھا اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی، جہاں پیغمبر ہوں گے کتنا راحت کا، آرام کا وہاں ماحول ہوگا، جو میں نے چوتھی مجلس میں کہا تھا کہ اے خدا مجھے اذلنی یوم لا ذل الا ذل عرشک، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، تو وہاں سب سے پہلے تو رسول ہی ہوں گے، وہاں بیٹھیں گے۔ کہا وہ آدمی جس میں 2 باتیں پائی جاتی، ایک اس کا اخلاق بہترین ہے، اور دوسرا وہ اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان ہے، محبت بھی ان کو دیتا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہی پورا ایک اشرا بن سکتا، اس لیے میں یہیں پہ روکتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنی بات کو، صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ شیطان بعض اوقات اچھی باتوں میں سے بھی بری باتیں نکال لیتا ہے۔ اب یہ جملے کے اندر بھی 5-4 مجلسیں چھپی ہوئی، تو صرف یہ کہ شیطان اچھی باتوں میں سے بھی بری باتیں نکال لیتا، ہر ایک کو شراب کے ذریعے نہیں بہکاتا، کسی کو نماز کے ذریعے بھی بہکاتا۔ تو ایک جملہ مولا کا نہج البلاغہ کے آخر والا بہت مشہور جملہ، جس میں مولا نے اگرچہ بات عورتوں سے کہی لیکن جو اصول وہ بتا رہے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ کہا کہ خوش اخلاقی مردوں میں آئے تو بہترین ہے، عورتوں میں آئے تو بدترین۔ بلکہ حدیث کا عنوان ہی ہے کہ خیار و خصال الرجال شرار و خصال النساء و خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال۔ کچھ چیزیں ہیں کہ مردوں میں آئیں تو بہترین ہے، عورتوں میں چلی جائیں تو بری۔ اور میں اس کو سمجھانے کے لیے اپنے انداز کی مثال دیتا ہوں۔ میں تو جاہل آدمی نا، کہ یہ داڑھی ہے مرد کے چہرے پر آئے تو اس کی زینت بنتی، عورت کے چہرے پر آئے تو ہے۔ تو لیکن مولا جو بات بتا رہے ہیں وہ کوئی جسمانی عیب نہیں ہے، کیونکہ جسمانی عیب انسان کے اختیار میں نہیں۔ کہا خوش اخلاق مردوں میں آئے تو بہترین ہے، عورتوں میں آئے تو بدترین۔ اب یہ حدیث بھی تشریح چاہتی، بعض عورتیں اسی وجہ سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہر وقت لڑتی رہتی ہیں کہ جی مولا نے کہہ دیا کہ عورت کو بد اخلاق ہے، نہیں، آگے وجہ بھی بتائی۔ جب روایت میں وجہ آ جائے نا تو مسئلہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اور وجہ یہ بتائیے کہ اگر عورت خوش اخلاق ہوگی تو نامحرم اس کی آواز کو سن کر دل میں برے خیال لا سکتا ہے۔ یہ برے خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کے بارے میں برا سوچے گا، وہ یہ سوچے گا یہ اتنی خوش اخلاقی سے مجھ سے بات کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا۔ اب بات کہیں کی کہیں جا رہی ہے، کم از کم آج کی مجلس میں میرے پاس اتنا وقت نہیں، تو میں واپس آتا ہوں کہ اصل چیز خوش اخلاقی۔ مگر یہ جو عورتوں کے حوالے سے بات خالی یہ نہیں کہی کہ وہ بد اخلاق ہو، وجہ اس کی بتا دی کہ وہ بد اخلاق کیوں، کہ یہ کہیں خوش اخلاقی ان کو حرام پر نہ لے جائے، وہ خود حرام نہ کریں، ان کی خوش اخلاقی کی وجہ سے سامنے والے حرام کی طرف نہ آئے۔ تو مرد بھی اگر کبھی ایسا خوش اخلاق ہو جائے کہ اس کی وجہ سے سامنے والوں کو گناہ کا موقع مل رہا ہے، بعض لوگ اسی کو خوش اخلاقی سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات نہیں، سرکار سید الشہداء کے پورے جہاد کربلا پہ پانی پھیر دو اپنے خوش اخلاقی سے، نعوذ باللہ، کربلا کے جہاد کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہمارے سامنے خالی عقیدہ نہیں ہے، 1400 سال کی تاریخ بھی ہے، کس طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن مومن کی اب کوشش، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ مولا مدینے سے نکل رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے، اور یہ مومن اتنا خوش اخلاق ہے کہ اس کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، چپ بیٹھا، اس کے سامنے نماز کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے، یہ خوش بیٹھا، یہ چپ بیٹھا، اس کے سامنے حجاب کے بارے میں مخالفت کی باتیں کی جا رہی ہے، چپ بیٹھا۔ ہر جگہ بولنے کا نام بھی امر بالمعروف نہیں، لیکن بالکل خاموش ہو جانا کا شیطان الاخرس، نہج البلاغہ۔ آج مجھے کچھ زیادہ یاد آ رہی ہے، الساکت عن الحق کا شیطان الاخرس، نہج البلاغہ۔ حق کے مسئلے پر بھی خاموش رہو تو تم گونگے شیطان ہو، خالی شیطان نہیں ہو، گونگے شیطان ہو۔ تو ایسے بہت سارے مومن ہیں، ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہر ایک سے بنا کے رکھو، کیوں کسی کے معاملے میں آدمی کو دخل دے۔ حتیٰ ان کو ایسی شادی کی تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں مکس گیدرنگ ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے حرام میں چلے جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ کربلا کا جہاد پھر ہوا کیوں تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک کو پتا ہے، حسین نے خالی زبان سے نہیں کہا، لکھ کر اپنے بھائی کے پاس وصیت نامہ رکھوا گئے، اور ہر شب جمعہ
ہم آقا حسین کو جب سلام کرتے ہیں مولا آپ کو ہمارا سلام، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، جس نے یہ دو واجبات چھوڑ دیے گویا اس نے حسین کے جہاد کو ہی نہیں سمجھا، بلکہ وہ کوشش کر رہا کہ حسین کے جہاد کو ختم کیا جائے۔ بہرحال پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لیکن یہ تو کوشش کر رہا۔ اب یہ کیوں ہوتا؟ خوش اخلاقی کی وجہ سے۔ تعلقات کسی سے نہیں بگاڑنا، فلاں صاحب کتنے اچھے، نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، ہر آدمی ان سے خوش رہے گا، ہم سے ہر آدمی ناراض رہے گا۔ مولانا دوسرے آتے ہیں تو وہ غیروں کو برا کر کے چلے جاتے، آپ تو ہم ہی کو برا کہتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ لیکن اصل خوش اخلاقی اسلام میں اتنی اہم کہ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، آپ پیغمبر کے پڑوس میں بیٹھیں گے۔ وہ جنت میں پڑوس میں بیٹھنا تو اپنی جگہ، بلکہ ایک جملہ میں نے ایسا کہہ دیا شروع مجلس میں، کیونکہ اس وقت لوگ اتنے نہیں تھے، کہ جس سے ذرا جنت کا پڑوس تھوڑی اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ وہ جملہ کہہ دیا نا کہ جنت میں تو آپ کہیں پر بھی جا کے بیٹھ جائیں، وہ جنت، قیامت، قیامت، میدان قیامت۔ تو خیر، یہ حدیث خوش اخلاق اور اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر۔ میں نے کہا نا یہ پورے اشرے ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں۔ جو کل میں نے ایک جملہ اور کہا تھا، یہ سب ربط مل رہا کہ یہ بھی مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ جب یہ لفظ آتا ہے کہ مومن کو امتحان دینا ہے تو تصور یہ نہ ہے کہ خالی کوڑے کھانا یا گردن کٹوانا یا مظالم برداشت کرنا یا فاقے کرنا ہے اسی کا نام امتحان نہیں، یہ بھی ایک امتحان کہ اس دنیا میں رہنا، خوش اخلاق بھی بننا ہے، مگر دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو نہیں عن المنکر، اگر اس کی شرائط پوری ہو رہی۔ لیکن میرا موضوع امر بالمعروف نہیں ہے، میرا موضوع ہے ایمان کے تقاضے۔ تو اس حوالے سے آج، اب خطبے میں کتنے لوگ تھے؟ بہت ہی کم لوگ تھے۔ اس حوالے سے آج جو میں نے قرآن کی ایک آیت بڑھا دی، اس میں وہی پیغام ہے جو 5ویں مجلس کے شروع میں تھا۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ 5ویں مجلس تھی بھی کہ نہیں تھی، ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، آپ تو ثواب کی نیت سے آتے ہیں، مجھے یاد۔ 5ویں مجلس کا اختتام تھا، حضرت موسیٰ کا پڑوسی، حضرت عیسیٰ کا پڑوسی، رسول کا پڑوسی مگر جنت۔ اور آغاز کہاں پہ تھا؟ 5ویں مجلس شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ وہی پیغام اس مشہور حدیث کے اندر، کہ وہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں بہت مشہور، اس لیے میں بہت جلدی آگے بڑھوں گا، لیکن چونکہ میرے موضوع سے اتنا زیادہ اس کا ربط ہے کہ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پہلے آپ آیت کا ترجمہ پھر سن لیجئے تاکہ ربط سمجھ میں آئے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ تو پھر کیا لائے ہم؟ پھر ہم اپنے آپ کو کیا کہیں؟ لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم یہ اتنا کہہ دو کہ ہم مسلمان۔ اچھا، کیوں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور مومن نہ کہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی ہے اس کی؟ ہاں، قرآن نے کہا وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ تو خالی دلوں میں داخل نہیں ہونا، وہ تو پہلا مرحلہ، پورے جسم میں ایمان کو جانا۔ یہ پہلی حدیث تھی 5ویں مجلس کی شروع میں۔ اب آئیے وہ بہت مشہور حدیث، شاید میں یہ جملہ غلط کہہ رہا ہوں، اس کا پہلا آدھا حصہ بہت مشہور ہے، لیکن جو آخری آدھا حصہ ہے وہ اتنا مشہور نہیں، جبکہ پہلا آدھا حصہ ہمارے بارے میں ہے بھی نہیں، آخری آدھا حصہ ہمارے بارے میں ہے۔ جو ہمارے بارے میں نہیں ہے وہ مشہور ہے، جو ہمارے بارے میں ہے اس کو لوگ عام طور پہ بھول جاتے ہیں۔ سلمان فارسی کا واقعہ، چونکہ آج کل اب زیارت پر جانے والے عموماً مدائن میں جا کے سلمان پاک جناب سلمان فارسی کے روضے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں کسی قافلے میں یا کسی عالم کے ساتھ تو وہاں پہ وہ کچھ واقعات بھی سلمان فارسی کے بیان کیے جاتے ہیں، جن میں یہ مشہور واقعہ بھی ہے۔ شاید یہ بچوں نے نہ سنا ہو لیکن بڑے تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک سوال کر رہے ہیں، ایک بھی نہیں 3 سوال کر رہے ہیں۔ بھری ہوئی مسجد ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، اور زمانہ بھی اسلام کے عروج کا، وہ مکے کے کافروں والا زمانہ نہیں ہے جس میں سورہ عنکبوت کی آیت نازل ہوئی جو پہلے دن سے تلاوت کر رہا ہوں، نہیں، اب ماحول بدل گیا، مسلمانوں کی حکومت، پیغمبر سلطان مدینہ بھی، اور ایک سے ایک متقی اور پرہیزگار، صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار، فراڈیے نہیں، چیٹر نہیں، دھوکے باز نہیں، منافق نہیں، صحیح معنوں بیٹھے۔ اب پیغمبر کے وہ 3 سوال ہر ایک کو معلوم ہے کہ آج میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں وہ کون ہے
جو روزانہ ہر رات پوری رات عبادت کا ثواب لیتا ہو. اور وہ کون ہے جو پورا سال 12 کے 12 مہینے پورا سال پورے مہینے روزے کا ثواب لیتا ہو. اور وہ کون ہے جو روزانہ ایک مکمل قرآن کے ختم کا ثواب لیتا ہو. تو معلوم ہے آپ کو کہ مجمع میں ایک سے ایک متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن پیغمبر کی اتنی کڑی شرائط. بھائی بہت عبادت گزار ہیں لیکن کبھی کبھار رات کو سو بھی جاتے ہیں. پوری رات نہ صحیح تو آدھا گھنٹہ 15 منٹ آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، جو میں مجمع میں بھی کئی لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ یہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے پورا سال. تو پھر آپ کو پتا ہے سلمان فارسی کھڑے ہوئے، سارا مجمع نہ صرف یہ کہ چپ بیٹھا ہے بلکہ یقین کے ساتھ چپ بیٹھا ہے کہ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو پیغمبر پوچھ رہے ہیں. مگر سلمان کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ سلمان 350 سال ایج تھی یا 250 سال، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مگر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تینوں باتوں پہ عمل کرتا ہوں. حدیث اتنی مشہور ہے کہ مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پیغمبر نے پوچھا کون یہ 3 باتوں پہ عمل کرتا ہے؟ سلمان نے کہا میں عمل کرتا ہوں. بات ختم ہو گئی، اللہ اللہ خیص اللہ، بیٹھ ختم ہو گئی بات. لیکن مجمع چونکا، اور اس لیے چونکا کہ جو ناممکن کام ہے وہ سلمان کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے کہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، ذہن میں یہی تھا. سلمان نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کہہ رہے کہ ہم نے خود سلمان کو راتوں کو سوتے دیکھا، اور ہم نے خود سلمان کو کئی دنوں میں اپنے ساتھ کھانے پر شریک کر کے کھانا کھلایا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ذہنی طور پر آپ سوچے کہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ آدمی شرائط پہ پورا نہیں اتر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا سلمان تم ہی وضاحت کرو، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ اسی واقعے کو ذرا سا تھوڑا سا چٹپٹا بنا کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی رات کو وضو کر کے سوئے تو ساری رات عبادت. رکیے یہاں پہ رکیے، جو میرا اس عشرے میں ایک طریقہ رہا اور عموماً رہتا، ایک فقہی مسئلہ بھی سن لیجیے. اور وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو اپنے خاندان کی بزرگ خواتین کو دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت وہ آتی ہیں بستر کے اوپر، یہ زیادہ تر بزرگ خواتین ویسے ہی بستر پہ بیٹھی رہتی ہیں. وہ بڑا سا پاندان ان کے سامنے ہوتا ہے جو آج کے بچوں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. اور رات سونے کا وقت ہوا، انہوں نے جلدی سے تکیے پہ دونوں ہاتھ مارے، تیمم کیا اور لیٹ گئے. تو اب یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سو تو ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. میں نے کہا نا کہ میں اسی کو بڑے دلچسپ انداز میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرا موضوع بہت بڑا ہے اور وقت پتہ نہیں کہاں سے نکل جاتا ہے. پھر اگلے دن لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا آپ نے کل بہت لمبی مجلس پڑھ دی. مجھے خود بھی احساس ہے کہ ماتم کا وقت کم نہیں ہونا چاہیے. خیر، تو ایک مسئلہ یہ کہ ویسے اسلام میں ایک عبادت ہے تیمم، مگر اس کی شرط ہے کہ وہ مجبوری میں کی جائے، حالت اختیار میں نہیں. جب آپ مجبور ہیں، پانی نہیں ہے مجبوری ہے، پانی ہے مگر آپ اتنے بیمار ہیں مجبور ہیں، پانی ہے بیماری بھی نہیں ہے لیکن آپ ایسی جگہ ہیں کہ اگر یہ پانی استعمال کر لیا تو بعد میں پیاسے مر جائیں گے یا پیاس کی تکلیف ہوگی، مجبوری. پانی بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، پیاس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن وقت اتنا کم ہے، نماز قضا ہونے میں کسی وجہ سے دیر سے آنکھ کھلی، دیر سے آفس سے آئے، قضا ہو رہی ہے نماز، وضو کرنے جائیں گے نماز قضا ہو جائے گی، مجبوری ہے. ایک مسئلہ پورا مسئلہ تو نہیں بتانا، مگر اس کے اندر 2 ایسے موقع بتائے جاتے ہیں کہ آپ مجبور نہیں ہیں پھر بھی تیمم کر لو تو وہ وہی وضو والا جو فائدہ ہے وہ مل جائے گا، مجبوری نہیں. اس میں سے ایک ہے نماز جنازہ اور ایک ہے رات کو سوتے وقت اگر آپ بستر پہ آ گئے اور پھر یاد آیا کہ ارے وضو باقی. اچھا، اب یہ مسئلہ شرعی مسئلہ، شرعی مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ مراجع میں اس میں اختلاف ہے، ہر آدمی اپنے مرجع کا فتویٰ معلوم کرے. ماضی کے زیادہ تر مراجع، ماضی اس لیے میں نے کہا کہ میں نے شروع کیا تھا، میں نے اپنے بزرگ خواتین کو دیکھا اپنے خاندان کی، تو وہ تو تقلید میں آقا ابو الحسن اصفہانی کی ہوں گی، وہ تو تقلید میں آقا برجردی کی ہوں گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں، میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہیں کہ جی وہ ہماری بزرگ خواتین تو تقلید ہی نہیں کرتی تھی، تقلید جانتی بھی نہیں تھی. تو خیر، پرانے بعض مراجع بلکہ زیادہ مراجع کہتے کہ ہاں
یہ بالکل صحیح حدیث ہے سلمان والی نے یہ والی کہ اگر بستر پر پہنچنے کے بعد یاد آئے کہ وضو ہو گیا، آپ دوبارہ بستر سے اتر کے جاؤ حمام تک تو تیمم کر لو، مجبوری نہیں ہے، پانی بھی ہے، پیاس کا خوف بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، وقت کی بھی کوئی کمی نہیں. لیکن آج کل کے مراجع کا اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ وضو کے بدلے کا تیمم جو سوتے وقت سلمان فارسی پوری رات کی عبادت رجا کی نیت سے ہوگا. رجا کا مطلب ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت نہیں کر سکتے، اس کو سمجھانے کا وقت میرے پاس نہیں، نہ ہی یہ منبر شاید ایام ازا کی مجالس میں مسائل بیان کرنے کا ہے، وہ ماہ رمضان میں آپ سنتے رہتے ہیں. تو ایک ضمناً ایک مسئلے کا موقع ملا تو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ روز 40 کی زیارت میں آقا حسین کے جہاد میں یہ چیز شامل ہے. لوگوں کو مسئلے بتاؤ، خیر وہ روز 40 کی مجلس میں اشارہ کروں گا. تو یا رسول اللہ میں ہر رات کو وضو کرتا ہوں، اور جو قرآن آپ لے کر آئے اس میں بالکل واضح آئے تھے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب ملے گا. میں ہر مہینے 3 روزے رکھ کے 30 روزوں کا ثواب لے لیتا ہوں. اور آپ ہی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ 1/3 قرآن ہے، جو ایک بار قل هو اللہ پڑھے تو 1/3، 2 بار قل هو اللہ پڑھے 2/3، 3 بار قل هو اللہ پڑھے کل قرآن کا ثواب ملتا ہے. میں قرآن کا کوئی اور سورہ پڑھ سکوں کہ نہ پڑھ سکوں، روزانہ 3 قل هو اللہ پڑھ کے پورے قرآن کا ثواب لیتا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ صدقت یا سلمان، سلمان تم نے سچ کہا، اعتراض کرنے والے غلط ہیں. بات ختم ہو گئی. اب تک سلمان غیروں سے بات کر رہے ہیں کیونکہ سلمان پر اعتراض کوئی مومن تو نہیں کرے گا. وہ مجمع جو تھا اس میں جتنے صاحبان ایمان تھے جن کو پتا ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، یہ لفظ ہی اتنا بڑا لفظ ہے کہ سلمان جو بھی کہیں گے ہم آنکھیں بند کر کے مانیں گے، تو یہ غیروں کا اعتراض تھا، غیروں کو جواب دیا. اب سلمان کی گفتگو ہوئی ہم سے اور آپ سے، مجھ سے اور آپ سے، اور کہا سلمان نے کہ یا رسول اللہ. اچھا یہ والی حدیث بالکل پوری حدیث میں سے ایک جملہ کاٹ کر بھی بیان کی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو جملہ ہے نا یہ پیغمبر نے اور بھی کئی بار اکیلے ارشاد فرمایا، حدیث کا حصہ، بڑی حدیث کا حصہ بنا کے نہیں. سلمان نے کہا کہ اور یا رسول اللہ، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دن آپ نے مولا کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے علی تیری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل اللہ کی مثال ہے. اب یہ والی حدیث پیغمبر کئی بار ارشاد فرما چکے ہیں. سلمان کے واقعے کے ذریعے بھی ہم تک آئی ہے، بغیر سلمان کے بھی ہم تک آئی ہے کہ علی مثل قل اللہ، مگر اس کی جو تشریح پیغمبر نے کی ہے وہ ہم نہیں سنتے. علی کی مثال قل اللہ جیسی، جس طرح ایک قل اللہ پڑھنے سے 1/3 قرآن ملتا ہے، 2 قل اللہ پڑھنے سے 2/3 قرآن ملتا ہے، جب 3 قل اللہ پڑھو گے کل قرآن ملتا. اے علی جس نے زبان سے تیری محبت کا اعلان کیا اسے 1/3 ایمان ملا، زبان کے ساتھ دل میں محبت رکھی اسے 2/3 ایمان ملا، زبان اور دل کے ساتھ پورے جسم نے تیری اطاعت کی اسے کل ایمان ملا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا ہے. تو میرا سوال جو دو دن میں نے کیا کہ دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا کہ کیا خالی دل میں داخل ہونا کافی نہیں ہے؟ سٹارٹ وہاں سے، جی کافی نہیں ہے. 5ویں امام کی حدیث آج سلمان فارسی نے بتایا کہ کل ایمان یعنی تمہیں پورا ایمان اس وقت ملتا ہے، تم پورے مومن اس وقت بنتے ہو، کمپلیٹ مومن، جب تمہاری زبان پہ علی کا نام ہو، تمہارے دل میں علی کی محبت ہو. بہت مشہور ایک منقبت ہے، قصیدہ ہے، زبان کے ساتھ دل بھی بولا. تو وہ جو ہے کہ دل میں بھی، لیکن خالی یہاں تک بھی ایمان پورا نہیں ہوا، ابھی 2/3 ایمان ملا. آنکھ بھی مومن بنانا ہے، ہاتھ بھی مومن بنانا ہے، پیر بھی مومن بنانا ہے، لیکن اتنی واضح بات ہے کہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، تب جا کے ایمان پورا ہوتا. وہ عرب نے کہا ہم ایمان لائے، کہا نہیں یہ زبانی ایمان نہیں چلے گا، دل میں داخل کر کے اسٹارٹ کرنا ہے. ایمان کا عمل مکمل ہونا ہے جب سر سے پیر تک ہو. اور یہی سورہ بقرہ کی اس آیت کا پیغام جو آج میں نے خطبے میں جب کے لفظ کے ساتھ کہی تھی، جب کہ اردو والا
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل طریقے سے داخل ہو. یہ آدھا اسلام آدھا غیر اسلام نہیں چلے گا. مخمل میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگتا کہ آدھا تو تم نے اسلام لیا ہے اور آدھا تم نے اپنا سماج لے لیا، اپنا معاشرہ لے لیا، اپنی برادری کے قانون لے لیا، اپنے کمیونٹی کے قانون لے لیے. لینا ہے تو پورا اسلام لو. جو مولا سے کسی نے ایک لفظ کہا تھا، سورہ احزاب کی آیت شروع کی آیت کہ ما جعل اللہ فی الرجل فی قلبہ جوفین، اللہ نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے. اور اس میں مولانا سے ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں کے بارے میں بھی میرے دل میں سافٹ کارنر ہے، وہ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں. مولا نے کہا کہ تو کانا ہے، یا دونوں آنکھیں کر کے آنکھوں والا بن جا، یا دوسری آنکھ بھی پھوڑ کے اندھا بن جا. اندھے کے ساتھ تو پھر بھی انسان کو ہمدردی ہوتی ہے نا، کانے کی تو صبح کو شکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں. دجال بھی کانا. کہا کہ تو کانا ہے، ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف سمجھے کہ اندھاپن ہے. تو علی کو لینا ہے تو پورا لینا پڑے گا. یہ نہیں چلے گا کہ آدھا علی لیا آدھا کہیں اور. بہت مشہور حدیث ہے، یہ حدیثیں آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، اس لیے میں ان کی مدد سے اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو اب مخمل میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگے گا. نکاح اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے دو علماء بلا کر صیغہ نکاح پڑھوا کے اسلام کو لیا اور پھر بعد میں آپ کی عارضی مصحف شروع ہو گیا اور ڈانس پارٹی شروع ہو گئی اور وہ گانے بجانے شروع ہو گئے اور وہ آپ نے اپنے خاندان کا نظام لیا. میں نکاح کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ بہت جلدی میں بات آگے بڑھ جاتی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا. لوگ کمپلین کرتے ہیں مولانا آپ نے آج بہت ہمارا وقت ضائع کر دیا. تو میں اصل موضوع پر آ جاؤں. قرآن کہہ رہا ہے، اب یہ جو ابھی تک میں نے بات کہی تھی سلمان کا واقعہ حدیث، لیکن یہ آیت تو قرآن ہے نا. پورا اسلام لینا تو دل میں ایمان داخل نہیں ہوا وہ تو بدترین حالت، لیکن اگر دل میں ایمان بھی داخل ہو گیا تب بھی نجات نہیں ملی ہے جب تک کہ پورا ایمان نہیں. اچھا یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، کیا ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل داخل ہو. یہ آیت جو ہے آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن اس کے پڑوس والی جو آیت ہے، اور اگر پڑوس والی آیت کو اس کے ساتھ ملا کے سنے تو پیغام اور واضح ہوتا. اس کے پڑوس والی آیت تو بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208. تو پڑوس والی آیت کیا ہے؟ 207. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں ایک ایسا انسان بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے. یہ ہے شب ہجرت کی بات جب بستر رسول کا ہے سو علی رہے ہیں اور تمام دنیا علی کو رسول سمجھ رہی. اچھا اب جو میں اس سے متعلقہ ایک بات کہنے والا تھا، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے نا، کہ اللہ کے رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا. جملہ ہے ان کا کہ اگر اندھیرے کمرے میں ہمارے ہاتھ سے سوئی زمین پہ گر جائے تو ہم پیغمبر کے چہرے کے نور کی مدد سے سوئی ڈھونڈ لیتے تھے. اندھیرے کمرے میں ایک سوئی گر گئی ہے، اس کا ڈھونڈنا کا اتنا نور پیغمبر کے چہرے سے نکلتا. تو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ نور پیغمبر کے چہرے سے کب نکلنا شروع ہوا ہوگا؟ یا تو ولادت کے وقت سے ہی ہوگا یا اعلان رسالت کے بعد ہوا ہوگا. دو ہی چیزیں ہیں نا. اس کے بعد ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رسول نے رسالت کا اعلان کیا تب بھی چہرے پہ نور نہیں ہے پھر کوئی واقعہ پیش آیا، ایسا نہیں. یا تو ولادت کے وقت سے یہ کم از کم اعلان رسالت. یہ میں نے کم از کم اعلان رسالت اس لیے کہا کہ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. بعض کتابوں میں لکھا کہ جی اعلان رسالت جب پیغمبر نے کیا اس سے پہلے تک پیغمبر کے دل میں ذرا سا ایک کفر وغیرہ کا کالے رنگ کا دھبا تھا اور پھر وہ نکالا گیا اس دن جس دن اعلان رسالت ہوا تو پھر بالکل پیغمبر پاک پاکیزہ ہو گئے. میں بہت احتیاط سے آگے بڑھا ہوں. بہرحال یہ دو موقع ہوں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پیغمبر کے چہرے سے اتنا نور برس رہا ہے کہ اس کا نور اس کی پہچان. جب میرا مولا ساری رات بستر پہ سو رہا، اگر پیغمبر کے چہرے سے یہی نور نہ نکل رہا ہوتا تو کفار فوراً پہچان لیتے کہ یہ محمد نہیں ہے. ان کا نہ پہچاننا دلیل ہے. جو نور پیغمبر کے چہرے سے نکل رہا ہے وہی علی کے چہرے سے ظاہر ہے. آیت نمبر 207 میرے مولا کے بارے میں کہ اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی خریدی. واللہ رؤوف بالعباد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم. مولا کا تذکرہ ہوا، کہا اب ایمان لانے والوں. دیکھو علی نے تو
وہ منزل حاصل کر لی کہ اپنے نفس کو یشری شراب بے و شراب بیچ دیا. علی کا نفس نہیں رہا, نفس اللہ بن گیا. تم اتنی بڑی منزل پہ تو نہیں جا سکتے ہو, کم از کم احکام اسلام پہ تو مکمل طریقے سے عمل کر لو. یہ 2 آیتوں کا پڑوس میں اس طرح آنا, یہ خود ایک پیغام دے رہا کہ علی نفس کو بیچ رہے ہیں, تو علی والوں کے کم سے کم یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نفس بیچنے کی منزل پہ نہ آئے, تو کم از کم اسلام میں مکمل تو داخل ہو. اور یہ جملہ نہج البلاغہ کے پارٹ 2 کے 47 نمبر غالباً. نہج البلاغہ کے 3 حصے, پہلے حصے میں خطبے ہیں, دوسرے حصے میں علی کی ریٹن تحریریں. خطبہ ہے زبانی جو مولا نے ممبر پہ زبان سے کہا, وہ پارٹ 1, اور پارٹ 2 ہے جو مولا کی تحریریں. تحریریں کیا ہے؟ کسی کے نام خط لکھا, کسی کو وصیت کی, کسی کو نصیحت کی. تو اس کے اندر بہت اہم جو ہے وہ 47 غالباً نمبر ہے. قرآن کی آیتوں میں بھی ایک بات یاد رکھیے, اور نہج البلاغہ کے خطبوں میں بھی, کہ جو نمبرنگ ہے نا اس میں اختلاف ہے, +1 -1 کا خیال رکھا کرے. تو اب یہ جو خطبہ بہت مشہور ہے, عثمان ابن حنیف, کیا عظیم شخصیت ہے یہ دونوں بھائی, حنیف کے دونوں بیٹے. عثمان ابن حنیف کو بہت ہی اس زمانے کے اہم لیکن پرابلمیٹک صوبے کا گورنر بنایا تھا, بصرہ, جہاں بعد میں جنگ جمل ہوئی. انہی عثمان ابن حنیف جب گورنر تھے. آج بھی وہاں پہ جو جنگ جمل میں مومن شہید ہوئے ان کی زیارت ہے, بصرہ. لیکن علی کا اتنا قریبی ساتھی جس کو ایسے صوبے کا گورنر بنایا, پیسے والوں کی دعوت ولیمہ میں چلا گیا. میں انٹروڈکشن اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کو یاد آ جائے کہ یہ کون سا خطبہ, ورنہ مجھے معلوم ہے کہ ہر مومن کو یہ پورا واقعہ پتا. اور جو مولا نے ڈانٹ ٹپٹ کی عثمان ابن حنیف کی کہ تمہیں ہو کیا گیا, ایسی دعوت میں جا رہے ہیں جس میں صرف پیسے والے بلائے جا رہے ہیں, غریب دھتکارے جا رہے ہیں, وہ ایک الگ موضوع. اس خطبے پہ پورے اشرے علماء نے پڑھے, پوری کتابیں لکھی, اس کا شروع کا جملہ کہا, اے عثمان ابن حنیف, کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے مولا نے اس دنیا سے فقط 2 پرانی سی چادریں لی ہیں اور جو کی 2 روٹیاں لی, لیکن مجھے پتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو, اس لیے اعینونی بورع وعفت واجتہاد وسداد واجتہاد. مولا کہہ رہے ہیں جیسا میرا لائف اسٹائل ہے, خود پہلے بتایا کیا ہے, پھر کہا مجھے پتا ہے کہ تم لوگ یہ نہیں کر سکتے ہو, میں تم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں کہ تم ایسے بنو, کم از کم تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے میری مدد تو کرو. تم علی کی طرح سے امام المتقین نہیں بن سکتے, کم از کم متقی تو بن کے دکھا دو. تو یہ وہی قرآن کی آیت کا پیغام نہج البلاغہ میں مولا کا خط تحریر میں لکھ کے بھیجا. قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچ رہا ہے, تم اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. کم از کم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو. جب مکمل طریقے سے داخل ہوگے تو پھر وہ مسئلہ شروع ہوگا جو پہلی مجلس سے چل رہا, آج 6ٹھی مجلس نہیں, وہ لوگ چکرا جائیں گے کہ تو 8ویں مجلس. میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ 6ٹھی مجلس ہے میرے موضوع پر. تو پھر وہ مسئلہ شروع ہوگا. وہ کیا شروع ہوگا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا, کہ خالی زبانی مومن کہنے سے کام نہیں چلے گا, امتحان دینا پڑے گا. اب امتحان کے حوالے سے ہمارے پاس ایک وہ جملہ آ رہا ہے جو حضرت داؤد کے واقعے میں ہے, جو کل کی جو میری مجلس کا آخری حصہ تھا اس میں کچھ عذاب کی روایتیں آئی تھیں نا, عذاب کی. لوگ ذرا گھبرا گئے تھے, ڈر گئے تھے. نہیں, یہ تو میں نے غلط کہا. جب اللہ قرآن میں عذاب کا بتائے تو مومن نہیں ڈرتا ہے, تو صادق حسن کی کیا حیثیت ہے کہ ان کی باتوں سے کوئی ڈرے. لیکن بہرحال ایک تصور آپ کے ذہن میں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. آخری جملہ اس کا کیا تھا کہ اسلام نے خالی مسئلہ نہیں بتایا, اس کے حل بھی بتائیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے جلدی 1-2 باتیں زیارت کے حوالے سے, کفن پہ کچھ چیزیں لکھنے کے حوالے سے بیان کی تھی. اصل یہ چیز تھی, یعنی اصل سے مطلب ہے جو میرے موضوع سے متعلق چیز تھی وہ یہ کہ پہلے تو یہ سن لیجیے کہ حضرت داؤد اللہ کے بہت اہم نبی, یعنی تیسرے خلیفہ ہیں اللہ کی جانب سے. اور قرآن کریم میں حضرت داؤد و سلیمان کا رشتہ اور واقعہ کئی جگہ پہ آیا. اس کے اندر سورہ نمل میں بہت مشہور واقعہ, سورہ نمل وہ چونٹی والا سورہ, پھر اس میں بہت سارے
لطیف نقطے فضائل کے سامنے آتے ہیں. سلیمان کا چونٹی کو اٹھا دینا, بات چیت کرنا, رسول کا مولا کو اٹھا دینا. دیکھیں میں ساری چیزیں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت کم ہے اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اور میرے بعد کے اشرے میں بہت سنیں گے. لیکن سورہ نمل بہت تفصیلی واقعہ ہے, بلکہ اس سورہ کا نام ہی حضرت سلیمان کی چونٹیوں سے گفتگو سے بنا. نملہ چونٹی, اسی میں وہ آیت. ایک آیت اور ہے, اب یہ میں صرف معلومات کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک آیت اور جو بہت مشہور ہے, بہت مشہور ہے, بہت مشہور, لیکن اکثر پڑھے لکھے مومن ان کو بھی نہیں پتا وہ کس سورہ کی آیت. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, یہ سورہ نمل کی آیت. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت ظہور امام کی, تو اسی سورہ میں ظہور امام کا پیغام ہے. ایک تو یہ اس میں حضرت سلیمان کا واقعہ اور سورہ 7 میں حضرت داؤد کا واقعہ. اب وہ کیا, مختصر میں نے ایک جملہ 3 دن عرض کیا تھا, 3 دن نہیں 2 دن, چوتھی اور 5ویں مجلس میں, کہ ہم کیا انبیاء تک کو اللہ نے امتحان اور آزمائشوں میں مبتلا کیا. حضرت ابراہیم ہو کہ حضرت ایوب ہو کہ ان کے امتحان تو مشہور ہیں, یا حضرت داؤد کا واقعہ یہ کہ روزانہ جب یہ عبادت کرتے تھے, کیا عبادت تھی داؤد کی, قرآن کہتا ہے پرندے رک جایا کرتے تھے ان کی تلاوت سن کے. اللہ نے ان کو معجزہ ہی آواز کا دیا تھا. وہ میرا موضوع آج کے حضرت داؤد کے حالات نہیں ہیں, بہت تفصیل سے قرآن نے ان کے حالات بیان کیے, جس میں خاص ان کا یہ معجزہ, اور وہ معجزہ ہے کہ ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کیا تھا. جیسے بچے اسکول میں جاتے ہیں نا تو ان کو کیا وہ دیا جاتا ہے, وہ ڈوب ووف سے مختلف شکلیں بناؤ, اور کتنا نرم وہ ہوتا ہے مٹیریل, اسے جانور بھی بن سکتے ہیں اگرچہ وہ حرام ہے, لیکن چونکہ بچے نابالغ ہیں تو مجسمہ بنانا ان کے لیے مسئلہ آتا نہیں. لیکن بالغ ہو جائے, لڑکی 9 سال کی ہو گئی, وہ مجسمہ نہیں بنا سکتی, جس میں یہ بھی آتا ہے. خیر یہ تو اسکول کا پروجیکٹ. داؤد اس طرح لوہے کو, اب یہ سب قرآن میں اسی آیتوں میں, انہی آیتوں میں. پھر یہ آیت بھی ہے کہ ہم نے داؤد کا امتحان لیا. وظن داؤد انما فتنا, داؤد کو پتا چل گیا کہ یہ امتحان تھا میرا جس میں میں لفظ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں ناکام ہو گیا. لیکن ایسا امتحان تھا جس میں ناکامی اللہ کی طرف سے قبول تھی. اب آج کل بہت سارے کوئز کمپٹیشن دنیا میں ہوتے ہیں. انگریزی کا ایک بہت ہی مشہور ٹی وی کا پروگرام ہے ہو وانٹس ٹو بی ملینر, امریکن ٹیلی ویژن کا, اس کی کاپی بھی کئی اور ہوئی ہے. تو اس میں ایک عام سے سوالات ہوتے ہیں, پھر اگلا اسٹیج, پھر اگلا اسٹیج, پھر آخر میں ایک بونس کا سوال ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا جواب دینا ضروری نہیں, دے دیا پھر تو بہت کچھ مل جاتا ہوگا, میں نے آج تک دیکھا نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ امتحان میں پھر ایک وہ امتحان جس میں کامیابی داؤد کے لیے لازم نہیں تھی, کوشش کی داؤد نے. اب وہ کیا تھا کہ حضرت داؤد جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جانور بھی ان کے چاروں طرف آ جاتے تھے, پرندے بھی ان کی طرف آ جاتے تھے, آواز, سحر, جادو, اور اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آتے تھے. اور داؤد نماز ختم کرتے ہیں تو یہ اللہ کے فرشتے داؤد سے پہلے کے جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں ان کی تعریف شروع کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی, آپ ہیں عزادار حسین, فرشتے آپ کے لیے آ کے دعا کرتے ہیں. یہ روایتوں میں فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ نیک, متقی, پرہیزگار, حق اہل بیت ادا کرنے والے, حق مودت ادا کرنے والے, اور وہ بہت ساری روایتیں. نماز جماعت کے لیے بھی کہ 10 سے زیادہ ہو جائے تو فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. تو داؤد تو نبی, فرشتے ان کی عبادت کو سنتے ہیں, اور پھر جب وہ عبادت ختم کرتے ہیں تو فرشتے قصیدہ شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہم لوگ زیارت وارثہ میں بہت سے نبیوں کے نام لیتے ہیں, زیارت ناہیہ میں بہت سے نبیوں کے نام آتے ہیں, عمل داؤد میں بہت سارے نبیوں کے نام آتے ہیں. داؤد نے 1 بار سنا, 2 بار سنا, 3 بار سنا, کئی دن سنا. ایک دن اللہ سے کہا کہ خدا بندہ یہ سب کا نام لیتے ہیں, میرا نام نہیں لیتے, میں بھی تیرا ایک نبی, اور جن نبیوں کے نام لیتے ہیں ان میں سے بہت سو سے زیادہ ہوں فضیلت میں. یہ داؤد نے فضیلت نہیں کہی, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں داؤد کے الفاظ کو ٹائم کی وجہ سے مختصر کرتے ہوئے. کہا کہ داؤد یہ انہی انبیاء کی تعریف کرتے ہیں فرشتے تمہاری عبادت کے اختتام پر جن کا ہم نے امتحان لیا, اور اس امتحان میں وہ صبر کے ذریعے سے کامیاب ہوئے, صبر کا مظاہرہ. ایوب کو بیماری, اولاد کا صدمہ سارے برداشت کرنا پڑے,
नेम अल अब्दुल अव्वाब, शुक्र। इब्राहिम को बेटे के गले पे छुरी रखना पड़ी, शुक्र। सब्र, चले सब्र सब्र। दाऊद ने कहा तो खुदावंदा तू मेरा भी ऐसा इम्तिहान ले ताकि मेरा नाम भी इन लोगों में शामिल हो जाए। कहा दाऊद चलो। भाई दाऊद को वो रुतबा हासिल करना लाजिम नहीं था, क्योंकि दाऊद की ख्वाहिश है कि मैं वहां तक पहुंचूं। जैसे नमाज शब आप पर वाजिब नहीं, अगर आप नमाज शब नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो रुतबा नहीं मिलेगा। कौन सा? जो कुरान ने कहा वमिनल लैल फतहज्जद बे फअसा रब्बुका अन यबअसका मकाम महमूदा। मैं आयत पढ़ रहा हूं, नमाज शब पढ़ो, इसकी वजह से अल्लाह तुम्हें मकाम महमूद अता करेगा। अब हमें नहीं चाहिए मसलन मकाम महमूद, हमें तो इतना ही काफी है कि हम जन्नत में किसी तरह पहुंच जाएं। उतने बड़े रुतबे पे हमारी निगाह नहीं, हमारी हैसियत में नहीं। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो लोगों ने कहा कि जी वो आप वो फुला फुला सब्जेक्ट ले तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। मैंने कहा मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मुझे नहीं बनना है डॉक्टर। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजर जाए। तो कुछ खुद आदमी महसूस करता है ना कि वो चीज मुझे नहीं चाहिए, वो मेरी ताकत से ज्यादा है मसलन। तो दाऊद से कहा कि तुमने सबको अब तक जो किया ठीक किया, लेकिन अब तुमने मसलन इब्राहिम हो, मूसा हो, ईसा तो उस वक्त तक नहीं आए थे, नूह, इन बड़े बड़े अंबिया जैसी ख्वाहिश की है तो इम्तिहान देना पड़ेगा। उनका इम्तिहान लिया, उन्होंने सब्र की। कहा खुदाबंदा मेरा इम्तिहान ले, मैं भी सब्र करूं। कहा ठीक है, और चूंकि तुमने खुद से कहा है तो तुम्हें मैं एक फैसिलिटी भी दे रहा हूं जो उनको नहीं दी थी। उनका इम्तिहान लिया गया अचानक, तुम्हारा इम्तिहान मैं अचानक नहीं ले रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि ये इम्तिहान किस तारीख को होगा। रिवायतों में देख लीजिए, वक्त भी नहीं है और शायद इतनी तफसील की मेरे मौजू को जरूरत नहीं। मैं तारीख अंबिया तो नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन कहा कि वक्त भी, दिन भी, जगह भी, हर चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा इम्तिहान कब होगा, कहां होगा, किस तारीख को होगा। बहुत ही आसान हो गया। किसी से कहा जाए तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, ये नहीं बताया जाए कब लिया जाएगा, तो कितने दिन तैयार होकर बैठेगा। जैसे कहा कि मौत का फरिश्ता हर एक के पास आएगा, ये नहीं पता कब आएगा। तो अब हम इसीलिए मौत की तैयारी नहीं करते। कब तक तैयारी करेंगे? ना वो आज आ रहा है, ना कल आ रहा है, ना 10 साल बाद आ रहा है, ना 15 साल बाद। आदमी जरा सा ढीला पड़ जाता है। वहां हर चीज बता दी। मेरी एक मजलिस है बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि अगर हमको पहले से पता चल जाए कि फुला तारीख को इतने बजे हमारी मौत आने वाली है तो हमारी जिंदगी कैसे होगी। और इसी तरह अगर हमको पता चल जाए कि फुला तारीख को फुला दिन इतने बजे इमाम आने वाले हैं ज़हूर, तो हमारी जिंदगी कैसे होगी। है बड़ी यानी अच्छी तो नहीं, मेरी मजलिस कौन सी अच्छी होती है, अगर इमाम का नाम ना हो तो कोई सुने भी नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग। दाऊद को बता दी। उस दिन दाऊद ने सुबह से ये इंतजाम किया कि सब घर वाले, गुलाम, करी सबको हटा दिया। एक खास कमरे में गए और उसको बंद करके बैठ गए, जिसको कुरान ने कहा फिल मेहराब, दाऊद मेहराब में थे। हर तरफ से बंद है और पूरा दिन आज इबादत करना। मुझे इम्तिहान अल्लाह ले रहा तो हम इबादत में लगे होंगे। अचानक देखा उन्होंने, पता नहीं कहां से, ये सब कुरान के अल्फाज हैं, टाइम नहीं है कि रिवायतें पढ़ूं। और अब मैं बिल्कुल इख्तिताम पे आ रहा हूं। इस वाक़े के इख्तिताम पर मजलिस में अभी कुछ वक्त है। दाऊद अब इबादत करें, हर तरफ से बंद है, कहीं से कोई आए नहीं ताकि कोई ऐसा इम्तिहान ना हो। कि अचानक देखा कि पता नहीं कहां से 2 आदमी आ गए और वो आने के बाद अपना एक केस लेकर आए, जो कल मैंने बताया कि एक कहता है मेरी 99 भेड़ें हैं, मेरे भाई की 99 है, मेरी एक, और मेरा भाई इस पे कब्जा करना चाहता है। पहले तो दाऊद घबरा गए, सटपटा गए, हर तरफ से बंद है, कहीं से आने की कोई जगह नहीं है, कहां से आ गए। और उसके बाद उन्होंने जरा जल्दी में एक फैसला कर लिया, इनको यहां से वापस भेजना है, मेरा आज इम्तिहान होने वाला है। अब ये इस वक्त आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मगर जब केस लेकर आए, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़ फाकुम बिन्नास बिल हक, मुझे कल की रिवायत मैंने पढ़ी, 4 खलीफा है, तीसरे खलीफा जो आयत हजरत खिज़र ने पढ़ी वो क्या कि खुदा ने कहा है दाऊद हमने खलीफा बनाया, लोगों के दरमियान फैसले करना पड़ेंगे, वो फैसले जो इमाम ज़माना भी आके दाऊद के तरीके पे करेंगे। तो अब इनको भेज नहीं सकते। दाऊद की शरई और नबूवत की जिम्मेदारी है, जल्दी से वापस करो, जल्दी है, क्योंकि आज इम्तिहान होने वाला।
پتہ نہیں کون سا امتحان ہوگا، سلیمان نبی ان کے بیٹے اس کے گلے پہ جھری پھیرنا ہے یا بیوی کا مر جانا ہے، کیا امتحان ہے، جلدی سے بھیج. جلد بازی میں آدمی ذرا غلطی کر جاتا، فیصلے میں غلطی کر گئے. اور ایک مرتبہ وہ آنکھوں کے سامنے سے فرشتے غائب ہو گئے. اب ان کو پتا چلا کہ یہ تو فرشتے لگ رہے ہیں، آئے کہاں سے؟ تو شاید میں نے نہیں دیکھا ہوگا کہیں سے، غائب تو میرے سامنے ہوئے یہ فرشتے. ظن داؤد، اب داؤد کو پتا چلا انما فتنہ، یہ جو کیس لے کر آئے کوئی کیس ویس نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کے ذریعے میرا امتحان لیا ہے اور میں اس امتحان میں ناکام رہا کہ وہ کیس کا غلط فیصلہ کیا. فاستغفر ربہ، فوراً استغفار کیا، خر راکعا، سجدے میں گر پڑے، وأواب، اور بارگاہ الہی میں توبہ کی. یہ داؤد کا امتحان ہوا. خدا نے کہا داؤد تم نے امتحان کی خواہش ظاہر کی، اپنی حد تک کوشش بھی کی، تو اگرچہ اس امتحان میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جیسے ابراہیم ہوئے تھے. ابراہیم کیسے ہوئے تھے؟ وَأَتَمَّهُنَّ، 100 میں 100، لیکن ہم نے تمہیں کامیاب قرار دیا، تم بھی نہیں انبیاء کے صف میں چلے گئے. تو حضرت داؤد کا یہ واقعہ، اس کے اندر پیغام کیا تھا؟ 2 پیغام تھے. ایک کا تعلق عذاب قبر کی روایت سے ہے اور ایک کا تعلق میرے اصل موضوع سے، اور وہ یہ، اور بلکہ یہ 2 پیغام آپس میں ملے ہوئے کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی رتبہ، کوئی فضیلت، کوئی نعمت چاہیے، وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے. دیکھیے یہ اہم جملہ ہے، اس کو اتنا لاپرواہی سے نہ میں کہوں گا نہ آپ سنیں. خواہش ظاہر، ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے روایتوں میں، وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں امتحان لیا جائے. اب جو جملے میں کہہ رہا ہوں ذرا سے بھونڈے سے ہیں مگر پیغام روایتوں کا. الحمدللہ جب سے مثلا ہوش سنبھالا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اچھی زندگی گزر رہی ہے، باپ اور ماں نے بھی ہمیں اچھے طریقے سے پالا، بہت زیادہ دولت نہیں تھی شروع میں، تب بھی جو ضروریات تھی وہ پوری ہو رہی تھیں. بڑے ہوئے تو جاب بھی اچھا مل گیا یا کاروبار اچھا چلا، دنیا سے چلے گئے. روز قیامت یہ لوگ اپنے ہاتھ مل مل کے کہیں گے کاش یہ سب نہ ہوتا، ہمارے گھر میں ہر وقت فاقے ہوتے. اللہ نے ہمیں صاحب اولاد کیا، ہماری کئی اولادیں ہوئیں اچھی، جوان، بڑی، باپ نے ماں نے اولاد کی خوشیاں دیکھی، کہا اللہ نے سبکدوش کیا. میدان قیامت میں ہی لوگ کہیں گے کاش ہمارا کوئی بیٹا ہمارے سامنے مر جاتا. یہ ساری روایتیں جو میں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں. ایک آدمی زندگی گزاری، بالکل نزلہ، بخار، کھانسی، چھوٹی بہت یہ بیماریاں آتی رہیں، کوئی بڑی سیریس بیماری نہیں آئی. اوہو فلاں کو کینسر ہو گیا، اللہ نے ہمیں بچایا، فلاں کو ہیپیٹائٹس ہو گیا، وہ مر گیا، اللہ نے ہمیں بچایا. قیامت میں یہ لوگ ہاتھ مل مل کے کہیں گے کاش ہمیں بھی دنیا بھر کے کینسر ہوتا. اب یہ روایتیں ہیں میں پڑھ رہا ہوں نا، میں نے کہا نا کہ وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں حوالے دے دے کے پڑھوں. میں نے 8ویں امام کے بارے میں جو روایتیں پڑھی تو کچھ حوالے دیے تھے جس کے نتیجے میں بات بہت پھیل گئی. اور 2 چیزیں اس میں اور سن لیجیے، یہ مثال نہیں ہے، یہ روایتوں میں ہے. جو میرا موضوع بنا تھا 5ویں 6ٹھی مجلس، ایک بچہ باپ مر گیا، اس کا یتیم ہو گیا. اب وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کو بہت ہی زیادہ دوسرے بچوں کو دیکھ کر ایک احساس محرومی ہوتا. میں تو یہ والے واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے، وہ باپ یہ ماں سے پوچھتا ہے کہ روزانہ اسکول میں وہ فلاں میرا کلاس فیلو ہے، فلاں میرا دوست ہے، اس کا باپ اس کو لینے آتا ہے، مجھے لینے والا کوئی ہے ہی نہیں. پھر جب اس کے دوست کہتے ہیں اس کے کلاس فیل ہو، دوست سے مطلب کلاس میں، کہ جی وہ ہمارے باپ نے آج ہمیں یہ گفٹ دیا اور آج ہمارے باپ ہم کو وہاں لے کے گئے، دل میں خیال آتا ہے کہ میرا باپ تو مر گیا، میں بہت چھوٹا تھا، کوئی نہیں ہے. اب وہ جو دوسروں کی ذمہ داری ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ ہمارے اور آپ کا ثواب ہے، بچے کی بات. میدان قیامت میں اس بچے کو جس کی زندگی کے 18 20 22 سال جب تک کہ عقل اس کی میچور ہو کر بھی یہ سوچے گا کہ میں بچپنے میں باپ سے محروم ہو گیا، میری زندگی شروع سے ہی پرابلم میں گزری. قیامت میں وہ سارے بچے جو جوان ہو کے بوڑھے ہو کے مرے، ہاتھ مل مل کے کہیں گے کاش ہمارا باپ بھی ہمارے بچپنے میں مر جاتا. وہ باپ جس نے ساری زندگی اس بچے کو پالا پوسا، محبت دی، شفقت دی. پیغمبر کے پڑوسی قیامت میں کون ہوگا؟ جو اپنے گھر والوں پہ شفقت، وہ والا باپ، یتیم. اب آئیے اس کے ساتھ ایک کیٹیگری اور، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے، بہت بڑی بات، لیکن جن کو یہ امتحان دینا پڑ رہا ہے وہ یہ حدیثیں سنیں. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اب باپ مر گیا تو بچہ یتیم ہو گیا، لیکن اب مسئلہ الٹا،
باپ بھی ہے ماں بھی ہے, کسی بھی وجہ سے جس پر اس وقت گفتگو کرنے کا وقت نہیں, اس میں بھی اللہ کی کچھ مصلحتیں ہوتی, کسی وجہ سے ہمارے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا جسے آج کل اسپیشل چائلڈ کہا جاتا ہے, یا دماغی اعتبار سے معذور ہے یا جسمانی اعتبار سے معذور. میں نے تو ایسے بچے بھی دیکھے ہیں, کیونکہ عموماً ایسے موقع پہ لوگ ہم جیسوں کو لے جاتے ہیں, مولانا یہ بچہ ہے لیجیے گود میں لے کے دعا کیجیے. اب میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ اس وقت میں عمر کے جس مرحلے پر ہوں, بیماریوں کے جس مرحلے پر ہوں, آپ کہیں گے مولانا جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں, اور اس کے ساتھ جس طرح سے مجھے سفر کرنا پڑ رہے ہیں, اس میں آپ میری ہیلپ کریں, انتظامیہ سے کہہ دیں کہ آئندہ مولانا کو اتنی دور سے نہ بلائیں. تو یہ ہے اب لیکن بہرحال آنا پڑ رہا, اس میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی مومن سے الگ سے ملاقات کر سکوں. ابھی تک تو آپ تعاون کر رہے ہیں, لیکن بعض 2-3 مومنین بہت اصرار کر رہے ہیں, مومنات بہت اصرار کر رہی ہیں میری یا مجھ سے مجلسیں پڑھوا لیجیے, اور یا پھر آپ بلا کے ذرا سی بات چیت کر لیجیے, واپس آئیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب میں تھا جوان تو اس قسم کے بہت کیس آتے ہیں, مولانا یہ بچہ پیدا ہوا ہے, گونگا بھی ہے, بہرا بھی ہے, اندھا بھی ہے. یہ تو میری امیجیٹ فیملی میں ایسا بچہ ہوا تھا. ذہنی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, بعض جو میں کہہ رہا تھا خالی گوشت کے لوتھڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر. اب ان کی ماں پہ کیا گزرتی ہے, ان کے باپ پہ کیا گزرتی ہے, ساری زندگیاں, خاص طور پہ ماں کی زندگی جو اس بچے کو پالنے میں لگتا. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے نا, یہاں تو بوجھ بڑھنے لگتا ہے. اب وہ کبھی سوچتے ہوں گے, اور یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اللہ نے ایسی اولاد کیوں دی, اور بھی تو ہماری وہ بہن ہے, وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارا رشتہ دار ہے, وہ ہمارا پڑوسی ہے, سب کے کتنے خوبصورت پیارے پیارے بھولے بھالے بچے دیکھ دیکھ کے, جو قرآن نے کہا قرۃ عین, آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں اللہ نے دی. میدان قیامت کے اندر جن کے بچے صحیح سالم پیدا ہوئے, ان میں سے بہت سے ہاتھ مل کے کہیں گے کاش ہمیں بھی ایک ایسا بچہ ملتا. تو مطلب کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت میں وہ تمام مومنین اور مومنات جن کا اللہ نے کسی بیماری, کینسر, ہیپیٹائٹس اور اس سے خطرناک بیماریاں بھی ہوں گی, وہ تمام مومنین و مومنات جو ساری زندگی فاقے کرتے رہے باوجود محنت کے اور باوجود اپنے تمام واجبات کو بھی ادا کرنے کے, وہ تمام مومنین و مومنات جو محفوظ نہیں رہے, ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرا, انہوں نے یہ دکھ دیکھا, وہ تمام مائیں اور باپ جن کو اسپیشل چائلڈ ملا, جو ان کو اجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا, اور اس طرح ملے گا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری تو حالت ہی ہے جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی, کہ قیامت کا خوف, قیامت کا ڈر. روایت یہ ہے کہ اتنا پسینہ آدمی سے نکلے گا کہ ایک اونٹ پی لے اس کا پیٹ بھر جائے, پسینہ ختم نہیں ہوگا. سورج سوا نیزے پر, اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا. ہمارا ہی جیسا ایک عام مومن ہے, کوئی معصوم نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے, کوئی ولی خدا نہیں ہے, کوئی داؤد نبی نہیں ہے, ہمارا جیسا گھبرا کے کہیں گے خدا بندہ یہ ہماری طرح کا ہے, جیسی نمازیں ہم پڑھتے تھے ویسے یہ بھی پڑھتا تھا, جیسا ٹوٹا پوٹا حجاب مثلا میں کرتی تھی ویسا یہ بھی کرتی تھی. اتنا ثواب کہ اسے سمیٹا نہ جائے, کیونکہ اللہ جو دیتا ہے تو بغیر حساب گن گن کے نہیں دیتا ہے, بغیر حساب کے دیتا. کہاں ہم نے دنیا میں ان کو اس آزمائش میں ڈالا اور انہوں نے اس میں صبر کا مظاہرہ کیا, تو یہ صبر والوں کا جواب ہے. نہیں, ابھی اور جملہ سنیے امام کی حدیث, یہ میں نے 4 سال پہلے پڑھی, 4 دن پہلے نہیں, 4 سال پہلے. اور وہ یہ ہے کہ اب میدان قیامت میں لوگ خبروں سے نکل رہے ہیں, اور وہ جو قیامت کا منظر ہے, یوم یفر المرء من ابیہ, وہ جو مولا کے مناجات میں بھی ہے, اور ایک آیت چھوڑ کر وہ صاحبتہ و بنی, باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا, بیٹے کو دیکھ کے باپ بھاگے گا, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, عجیب نفسا نفسی کا اور افراتفری کا ماحول ہوگا, اور قیامت کی سختی. اس وقت یہ لوگ دیکھیں گے, کون لوگ؟ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ قبروں سے نکلے کیا نکلے, ہوا میں اڑائے گئے. یہ اڑتے ہوئے پورے میدان قیامت کو کراس کیا, پورے صراط پر پہنچے, بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آنکھ سے زیادہ گرم. ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کے ڈرے جا رہے ہیں. میدان قیامت سے پورے صراط نظر آئے گا, وہ ڈرے جا رہے ہیں کہ اس پہ جب ہم جائیں گے تو ٹھہریں گے کیسے, اور یہ اڑتے ہوئے پورے صراط کو بھی کراس کر کے جنت میں داخل ہوگا. یہ کون وی آئی پی لوگ ہیں جنہیں قبروں سے نکالا گیا, قیامت کے میدان میں روکا بھی نہیں گیا. وہ 50,000 سال کا دن جہاں سے مجلس شروع ہوئی, وہ سارا انہوں نے ایک لمحے میں طے کر کے پل صراط. یہ روایت ہے کہ 1000 سال تک تو اس میں چڑھنا ہے, 1000 سال لمبا پل ہے, پھر 1000 سال اترائی ہے, 3000 سال تو خالی پل کا ڈسٹینس, پل کی لینتھ ہے. وہ سب طے کر کے اڑتے ہوئے پہنچ گئے. مولا یہ کون لوگ ہیں؟ جب امام نے
یہ حدیث کا فرمایا کہ یہ وہ جن کے لیے قرآن نے کہا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، یہ وہ صبر کرنے والے ہیں، خدا نے کہا ہم ان کو اب جب قیامت میں دیں گے بغیر کسی حساب و کتاب کے دیں گے اور بے حساب۔ اس دنیا میں جس پر مصیبت و پریشانی آتی ہے جو قیامت میں اس کو ملے گا اجر و ثواب، تو وہ لوگ رش کریں گے جو اس دنیا میں راحت و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے تاکہ اجر ملے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو اجر ملے گا۔ اپنی طرف سے آپ نے کہا جی وہ ایک صاحب نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دی، ایک صاحب، اور کورٹ میں کہا مجھ پر رحم کیا جائے کیونکہ میں یتیم ہوں، خود اپنے آپ کو یتیم کیا، اس کے بعد کہا کہ اب کیونکہ میں یتیم ہو گیا ہوں تو یتیم کے رائٹس بہت ہیں، وہ تو نہیں چلے گا نا۔ اللہ کی طرف سے اگر آئے تو صبر کرے۔ لیکن یہ تو اب یہ بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ مومن کا امتحان تو لے گا، چھوٹا امتحان لے گا چھوٹا اجر ملے گا، بڑا امتحان لے گا بڑا اجر ملے گا۔ اور یہ ایک ایسے منزل ہے کہ داؤد نبی جیسا تیسرا خلیفہ پروردگار وہ طلب کے کہتا ہے کہ اللہ اے خدا میرا بھی ایک بڑا امتحان، یہ عجیب منزل۔ اور یہ جن کو اس پر عقیدہ ہو جائے، جن کو اس پر عقیدہ ہو جائے، مت گھبرائیے پریشانی بلائیے بھی نہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے پریشانی، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، بہت اہم جملہ ہے معصومین کا، راضی ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے 3 دن پہلے بھی ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت داؤد ہی سے اللہ نے کہا کہ اے داؤد جو میں کسی کا امتحان لیتا ہوں اگر وہ راضی نہ بھی ہو تو کیا کر لے گا میرا؟ چیخ پکار شور شرابہ یہ کیوں وہ کیوں، تو کیا ہوگا؟ کیا جب میں نے اس سے امتحان لیا کیا اس کے یہ چیخنے چلانے سے ختم ہو جائے گا؟ امتحان تو آ کے رہے گا، اس نے اپنا سارا اجر کھو دیا، وہ یہ اجر جو آج آپ نے سنا۔ تو کل کی مجلس کا جو اختتامی حصہ تھا کہ عذاب قبر اور سارے عذاب ہم نے سنے، ان سے بچنے کا بھی ایک طریقہ یہ، امام کی زیارت ایک طریقہ، کفن کے حوالے سے کچھ احکامات دوسرا طریقہ، اور جو مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں اس پر خوشی سے راضی رہیے۔ میں نے کہا کہ آپ خوشی سے راضی نہ ہو تب بھی آپ کچھ کر نہیں سکتے اللہ کے حکم کے آگے، لیکن اپنا اجر و ثواب کھو رہے ہیں، اور پھر وہ قبر اور قیامت کے مراحل سے آپ کو نارمل طریقے سے گزرنا۔ اپنے ذہن کو، اچھا یہ آسان نہیں ہے اتنا، مولانا ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن جو کینسر کے 3rd اسٹیج پر پہنچ جائے، مولانا کہنا آسان ہے، لیکن جس کے جوان بیٹے کا لاشا اس کے سامنے ہو، اس کے لیے ہمیں کربلا کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ امتحان کربلا کا تناظر جو میرا موضوع، وہ کربلا ہی ہے کہ جو ہمیں اس منزل پر پہنچا سکتی ہے کہ پریشانیاں اور مصیبتیں بھی آ رہی ہیں اور پھر بھی مومن خوش۔ کربلا میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کسی کے چہرے پر پریشانی نظر آئی؟